اور ایک ذاکر غضنفر توسوی وہ کہتا ہے لہو دعوت الحق، اس کا معنی یہ ہے کہ علی کو پکارنا اللہ کو ہی پکارنا ہے، اور علی حق ہے، حق کی پکار بالکل سچی ہے۔ لہو دعوت الحق، اللہ کہتا ہے علی کو پکارنا، مجھے پکارنا۔ قرآن میں یہ تبدیلی کرنے والے، جب تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ آج تو اپنے جاہل مریدوں سے نعرے لگوا کر چندے وصول کر لے گا، لیکن جب رب کے کلام کی تحریف کے جرم میں تجھے مولا کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، تجھے کون چھڑائے گا؟ یہی ظالم کہتا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، خیبر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کی طرف دیکھا۔ اب یا علی مدد پہ جھوٹی کہانی سنیے غضنفر توسوی کی۔ اللہ کی طرف دیکھا کہ اب کیا کروں، تو اللہ نے نبی کو کہا نادے علی، تو بھی یا علی مدد کا نعرہ مار۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی یا علی مدد کا نعرہ مار۔ کہا علی کی شان تو بڑی اونچی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علی سے بھی اونچی ہے۔ محمد تو علی کے بھی مولا ہے، لیکن یا علی مدد وہ نعرہ ہے کہ اس سے محمد کو چھٹی نہیں ملی، تمہیں چھٹی کیسے ملے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حجاب کبریائی سے آواز آئی، یا علی یہ لمحے مشکل لگ رہے ہیں، سردار کی سلامتی کے لیے پریشان ہو، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرے قانون میں تبدیلی نہیں آ سکتی، میں نے قانون بنایا ہے کہ ہر مشکل زدہ مشکل میں یا علی ادرکنی کہے، تو بھی کہے یا علی ادرکنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی مجرم مزید کہتا ہے، انڈیا حیدرآباد کے دورے پہ جاتے ہوئے اس نے تقریر میں کہا کہ میدان حشر برپا ہوگا، میں تمہیں یا علی مدد کے نعرے کی سچائی دکھاؤں گا، وہاں نمازوں پہ لرزہ طاری ہوگا، روزوں کو یرقان ہو چکا ہوگا، حج لاٹھیوں کے سہارے چلتا گرتا پڑتا آ رہا ہوگا، لوگ نجات کو تلاش کریں گے۔ میدان حشر میں نجات نہیں ملے گی، میدان حشر میں نجات صرف اس کو ملے گی جس کی زبان پہ یا علی یا علی یا علی کا نعرہ ہوگا۔ میں میدان قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا، نمازوں کو تپے لرزہ چڑھا ہوا ہوگا، یقین مانیے روزوں کو یرقان ہو جائے گا، حج لاٹھیاں پکڑ کے چل رہی ہوگی، اور اس وقت بھی میدان قیامت میں بچنے کا یہی ورد ہوگا، یا علی یا علی یا علی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ہدایت کو تلاش کرنے والے، اے رب کی توحید کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے عقل مند انسان، ذاکر توسوی کے کلام کو یاد رکھ اور سورۃ سبا آیت نمبر 22 کو سنو، فیصلہ خود ہی کرو۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو اپنا مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہو، جن پہ امیدیں اور بھروسے لگا بیٹھے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جس کو تم نے کہا کہ محمد کریم نے بھی یا علی مدد کہا تو خیبر میں فتح ملی، قرآن کہتا ہے تم نے یا اللہ مدد چھوڑ کے جس کے اوپر بھی امیدیں بھروسے لگا لیے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان کے اندر ایک ذرے کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو خیبر کی جنگ جیتی یا علی مدد کا نعرہ لگانے پہ، قرآن کہتا ہے زمین کے اندر آسمان کے اندر ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مالک ہو۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ان کا آسمان و زمین کے اندر کوئی پارٹنرشپ ہے، کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ مزید سنیے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، قیامت کے دن ان میں سے کسی کی سفارش کسی کے لیے کام نہیں آئے گی سوائے جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اللہ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی، جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے ہوگی۔ یا علی مدد کہنے والوں، حسن و حسین کو پکارنے والوں، رب کی توحید سے ہٹ کر فوت ہو جانے والے بزرگوں کے نام کی صدائیں لگانے والوں، سورۃ جن آیت نمبر 21 کو یاد کیجئے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی اس پوری قوم کو سنا دو، قیامت تک آنے والوں کو سنا دو، اور اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، قل اے نبی آپ کہہ دو، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہوں۔ یہ تو میرے نبی کا حال،
پچھلے انبیاء کے قصے سنو، ہر نبی یہی آواز لگاتا گیا، ہر نبی نے یہی کہا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، مجھے نہ بخشا، میں تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سیدنا موسیٰ آواز لگا رہے ہیں قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں علیہ السلام، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے ضرور راہ ہدایت کا راہی بنائے گا۔ ایوب علیہ السلام بھی یہی آوازیں لگاتے گئے۔ ان سارے دلائل کو سامنے رکھیے اور پھر سوچئے اللہ کے لیے کہ جب کسی کو تکلیف آئے وہ قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے، یا ذاکروں کے جھوٹے قصوں کو سامنے رکھتے ہوئے یا علی مدد کہے۔